میں اشفیہ، میں اپنے ماما اور مامی جان کے ساتھ ان کے گھر پہ ہی رہتی ہوں، کیونکہ کچھ عرصے پہلے ہی میرے والدین فوت ہو گئے۔ ایک کار ایکسیڈنٹ میں ان کی موت ہو گئی۔ میرے والدین کے سوا کوئی نہیں تھا اس دنیا میں۔ ماموں جان نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا، وہ بھی مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ وہ مجھے اپنے گھر لے آئے، لیکن ماموں جان کا یہ فیصلہ میری مامی کو بالکل ناگوار گزرا۔ وہ اور ان کا بیٹا اختر، میں ان دونوں کو ہی پسند نہیں تھے، لیکن مجھے کیا کرنا تھا؟ میں بس اپنے کام سے کام رکھتی تھی۔ میری مامی مجھ سے گھر کے سارے کام کراتی تھی، میں وہ بھی کر دیتی تھی۔ میں بس کوئی ہنگامہ گھر پہ نہیں چاہتی تھی، کیونکہ میں نے کبھی اکیلا رہنا نہیں سیکھا تھا۔ میں نے بی ایڈ کیا ہوا تھا تو مجھے اسکول میں ٹیچر کی نوکری مل گئی۔ میرے ماموں باہر ملک میں رہتے تھے، اچھی خاصی ان کی تنخواہ تھی، لیکن پھر بھی مامی مجھ سے میرے خرچ کے پیسے لے لیتی، کہتی تھی کھانے پینے کی چیزیں اب بہت مہنگی ہو گئی ہیں، انہیں کیا پتا، وہ تو باہر بیٹھے ہیں، سوچتے ہیں وقت وہیں کا وہیں رکا ہے۔ خیر بی بی، تمہیں ہر مہینے کہنا پڑتا ہے، ابھی تو خود بھی اپنی مرضی سے دے دیا کرو۔ میں نے کہا جی مامی، اگلی بار سے میں آپ کو آپ کے بولنے سے پہلے ہی دے دوں گی۔ اسکول سے آنے کے بعد میں گھر کا سارا کام کر کے بچوں کو ٹیوشن بھی پڑھاتی تھی۔ نیہا اور عامر میرے اسٹوڈنٹس میں سے تھے جن کی فیس 2 مہینے سے نہیں آئی تھی۔ میری مامی نے مجھے کہا، ان بچوں کی فیس کے پیسے تم نے اب تک نہیں دیے مجھے۔ بتاتی چلوں، میں مامی مجھے اپنے گھر پر پڑھانے کی اجازت اس شرط پر دی تھی کہ میں اس کے آدھے پیسے انہیں دے دوں گی۔ مجھے کچھ حرج بھی نہیں تھا، میرے والدین نے میرے لیے بہت کچھ چھوڑ کر گئے تھے۔ میں خود اچھا خاصا کماتی تھی، مجھے چند روپے انہیں دینے میں کوئی دشواری نہیں تھی۔ میرا مقصد بچوں کو پڑھانا تھا اور کچھ نہیں۔ میں نے کہا مامی، رفت بھابی نے کہا ہے کہ ان کے شوہر کو کہیں نوکری نہیں مل رہی ہے تو بعد میں فیس ادا کر دیں گی۔ مامی نے کہا اگر اس مہینے نہیں دیا تو انہیں چلتا کرنا۔ نیہا اور عامر اس دن کے بعد سے پڑھنے نہیں آئے۔ میں نے بچوں کو باہر کھیلتا دیکھا تو پوچھا، کہنے لگے اماں نے منع کیا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، امی سے کہنا اشفیہ باجی نے بلایا ہے۔ کچھ دیر بعد رفت بھابی گھر آئی، میں کچن میں تھی۔ انہوں نے کہا اشفیہ، میں تمہیں فیس دے دوں گی، جو باقی ہے تم پریشان نہ ہونا۔ ان کی نوکری ابھی تک کہیں نہیں لگی ہے، میں نے راشن بھی ادھار میں لیے ہیں، جلد ہی ان کی نوکری لگے گی تو میں تمہارے پیسے لوٹا دوں گی اور بچوں کو بھی بھیج دوں گی۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی۔ میں نے کہا رفت بھابی، آپ پریشان نہ ہوں، بیٹھے میں آ رہی ہوں۔ میں نے اپنے سیلری کے پیسوں میں سے کچھ پیسے رفت بھابی کو دے دیے۔ میں نے کہا آپ بچوں کو بھیج دیں، ان کے ایگزامز ہیں، اور جب آپ کے پاس پیسے آ جائیں تو فیس دے دینا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ مجھے دعائیں دینے لگی۔ خیر ایسے ہی چلتا رہا۔ خیر ایک دن میں جب اسکول گئی تو دیکھا ایک شخص گیٹ کیپر سے کچھ باتیں کر رہا ہے۔ شکل سے تو کافی اچھے خاندان سے لگ رہا تھا، لیکن کچھ پریشان سا تھا۔ میں نظر انداز کرتے اسکول کے اندر داخل ہو گئی، اپنا کام کیا، گھر واپس آئی، پھر وہی سب کچھ۔ اگلے دن وہ شخص پھر مجھے اسکول کے باہر دیکھا۔ میں نے بعد میں گیٹ کیپر سے پوچھا کہ کون شخص تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ پرنسپل سے ملنا چاہتا ہے، لیکن اس کے پاس اپائنٹمنٹ نہیں ہے۔ میم میں کیسے بھیج دوں، میری نوکری چلی جائے گی، گیٹ کیپر نے کہا۔ خیر اگلے دن وہ شخص پھر اسکول کے باہر کھڑا تھا۔ اس نے مجھے حسرت سے دیکھتے ہوئے مخاطب کیا، ایکسکیوز می میم۔ میں نے کہا یس میم، مجھے آپ کی ایک ہیلپ چاہیے۔ میں نے کہا میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں، بتائیں۔ اس نے مجھے اپنے سارے ڈاکیومنٹس دکھانے شروع کر دیے۔ کہنے لگا میم، مجھے آپ اس اسکول میں ٹیچر کی نوکری دلوا دیں، نہ ہو تو صرف پرنسپل سے ہی ملوا دیں۔ میں نے اس کے ڈاکیومنٹس دیکھے،
اس جاب کے لیے زیادہ ویلیویبل تھے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ آئیں۔ پرنسپل میم ان کی کوالیفیکیشن سے کافی زیادہ متاثر ہوئیں۔ اس نے اپنا نام شاہنواز بتایا۔ اسے ہمارے اسکول میں نوکری مل گئی۔ شاہنواز نے مجھے کہا، میم آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میرا بہت بڑا کام کروا دیا۔ میرا اس شہر میں کوئی اپنا نہیں تھا، میں سوچ رہا تھا کیا کروں گا، کیسے کروں گا۔ اشفیہ نے کہا، تو آپ کہاں رہتے ہیں ابھی جب آپ کا اس شہر میں کوئی نہیں تو؟ اس نے کہا، بس میں فٹ پاتھ پر ہی ابھی سو جا رہا ہوں۔ میں کام کی تلاش میں تھا کہ جیسے کام مل جائے گا تو کوئی کرائے کا ایک روم لے لوں گا۔ اشفیہ نے کہا، ٹھیک ہے، میری مامی اپنا اوپر والا پورشن کرائے پہ دینا چاہتی ہیں، اگر آپ چاہیں تو میرے ساتھ چلیں اور بات کر لیں۔ یہ سن کر مامی نے کہا، ٹھیک ہے، میں کرائے پہ دے دوں گی، مگر بھیا مجھے 3 مہینے کا کرایہ ایڈوانس میں چاہیے۔ شاہنواز نے کہا، مگر میرے پاس تو کرایہ نہیں ہے، لیکن مجھے جیسے ہی سیلری ملے گی میں آپ کو دے دوں گا۔ مامی نے صاف انکار کر دیا اور نیچے چلی گئی۔ مجھے اسی دن سیلری ملی تھی، میں نے وہ رقم شاہنواز کو دے دیا۔ میں نے کہا، آپ کرایہ دے دیں، مجھے سیلری ملنے پر یہ رقم لوٹا دینا۔ شاہنواز نے مسکرا کر اشفیہ کی جانب دیکھا اور اندر ہی اندر سوچنے لگا، یہ لڑکی کتنی رحم دل ہے، مجھے بنا جانے پہچانے میری کتنی مدد کری ہے اس نے۔ شاہنواز ایسے ہی باہر سے کھانا لا کر کھاتا تھا، کبھی کبھی اشفیہ اسے گھر کا کچھ پکا کر دے دیتی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے کبھی بات نہیں کرتے تھے، لیکن یہ سب رویہ جو اس کی مامی اس کے ساتھ کر رہی تھی وہ سب دیکھ رہا تھا، وہ سارے ظلم ستم دیکھ رہا تھا اور اشفیہ کا صبر بھی دیکھ رہا تھا۔ ایک دن شاہنواز اپنا سارا سامان پیک کر کے گھر سے باہر جانے لگا۔ وہ گھر کے صحن میں آیا اور مامی سے بولا کہ آنٹی اب میں یہ گھر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ مامی کے منہ سے نکلنے سے پہلے ہی اس نے مامی کو کچھ رقم دے دیے، کہا یہ آپ رکھ لیں، میں چلتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ اس نے میری طرف ایک بار نہیں دیکھا، مجھ سے ایک بار نہیں کہا کہ میں جا رہا ہوں۔ خدارا، میں نے اس کے ساتھ کیا اچھا سلوک نہیں کیا تھا؟ شاہنواز کی صحبت سے مجھے سکون ملتا تھا، میرے یا رب، میرے والدین کی طرح وہ بھی مجھے چھوڑ گیا۔ اشفیہ یہ فریاد کرتی روئی جا رہی تھی۔ کچھ روز اسی سوچ میں گزر گئے۔ ایک دن اچانک سے میرا کزن اختر میرے کمرے میں آیا اور بولا، اس کے لیے رو رہی ہو؟ میں جانتا ہوں تم اس لفنگے کو پسند کرتی تھی، لیکن دیکھا تمہیں کیسے چھوڑ گیا وہ۔ سنو، میں تم سے پیار کرتا ہوں، تم سے ہی شادی کروں گا۔ ساتھ مامی بھی آ گئیں، کہنے لگی، کیا حرج ہے بھیا، میرا بیٹا بہت اچھا ہے، اس میں کیا کمی ہے، 10 کلاس بھی کم نہیں ہوتے۔ یوں تو مامی مجھے ایک نگاہ نہیں دیکھ سکتی تھی، لیکن آج ان کی زبان سے یہ سب صرف اس لیے نکل رہا تھا کیونکہ ان کی نظر میرے دولت پہ تھی جو میرے والدین میرے لیے چھوڑ گئے تھے۔ میں نے کہا بس کر دیں، میں بہت غصے میں آ گئی تھی۔ میں اپنی شادی اپنی مرضی سے کروں گی، آپ کے اوباش بیٹے سے میں بالکل شادی نہیں کروں گی، کبھی نہیں۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ اختر نے مجھے زوردار تماچا لگایا۔ مامی کہنے لگی، ٹھیک ہے، اگر میرا بیٹا اوباش ہے تو میرے گھر سے ابھی کے ابھی نکل۔ انہوں نے میری زلفوں کو پکڑتے ہوئے دروازے پر لا کر پھینک دیا۔ اچانک گیٹ کے باہر ایک بڑی سی گاڑی آ کر رکی۔ سوٹ بوٹ پہنا شخص باہر آیا۔ وہ شخص کوئی اور نہیں تھا، شاہنواز تھا۔ اس نے مجھے زمین سے اٹھایا، کہنے لگا، اشفیہ، میں کوئی غریب گھر سے تعلق نہیں رکھتا، میں بس اپنے والدین سے ناراض ہو کر گھر چھوڑ دیا تھا، لیکن مجھے تم نے احساس دلایا کہ فیملی کی امپورٹنس کیا ہوتی ہے۔
تمہاری مامی کا رویہ دیکھ کے میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ اب تمہیں میں یہاں مزید نہیں رہنے دوں گا، اسی لیے میں اپنے والدین کو منانے کے لیے کراچی چلا گیا۔ میں نے تم سے کبھی کہا نہیں، لیکن میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ اشفیہ نے خوشی کے آنسو جھلکاتے ہوئے حامی بھری اور دونوں اس گھر کو چھوڑ کر شاہنواز کے گھر چلے گئے۔ شاہنواز کے والدین ٹاپ رائل فیملی میں شامل تھے۔ انہوں نے اشفیہ اور شاہنواز کا گرینڈ ویلکم کیا اور کچھ دن بعد ان کی شادی ہو گئی۔ تو کیسی لگی ہیپی اینڈنگ؟ ناظرین، آپ کو یہ سٹوری کیسی لگی آپ کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور پورا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ کیپ سپورٹنگ۔